اندر دل ہے اور دل پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تالا لگا ہوا ہے، یہاں عورت نہیں جا سکتی، حکومت نہیں جا سکتی، جھنڈے والی گاڑی اندر نہیں جا سکتی، شراب کی لذت دل میں نہیں اتر سکتی، موسیقی کی لذت نہیں اتر سکتی، ساری دنیا کا حسن و جمال اور ساری دنیا کی لذتیں میرے رب کی قسم دل پر آ کر رک جاتی، اندر نہیں جاتی، اندر نہیں جاتی۔ لہذا جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اتنا دکھی، بے قرار اور پریشان ہوگا۔ جنید جمشید نے 1997 میں مجھ سے کہا تھا جب پہلی ملاقات ہوئی کہ میرا ایک سوال ہے، کیا کہ جس گلیمر کو نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر میرے قبضے میں ہے، میری مٹھی میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، زندگی کا حسن میرے اوپر قربان ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر سیاہیاں ہیں اور میرا سینہ تنگ ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ میرے اندر اندھیرا کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ دل کی دنیا میں اللہ کے سوا کسی کا گزر نہیں ہے، اور جب تک پیٹ میں روٹی نہ جائے تو تمہیں چین کیسے آئے؟ جب پیاسے کو پانی نہ ملے تو چین کیسے آئے؟ جب دل کو اللہ نہیں ملتا تو یہ بے قرار ہوتا ہے، یہ چین نہیں پا سکتا، یہ سکھ نہیں دیکھ سکتا۔ دل اللہ کے لیے ہے، دل اللہ کے لیے ہے، دل اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کو دو گے تو تمہارا نظام زندگی درست چلے گا، اللہ کو نہیں دو گے تو میرے عزیزو دنیا بھی تاریک اور آخرت بھی تاریک ہے۔ اس وقت میرے عزیزو بہت خوفناک جگہ پر ہماری کشتی بھمر میں آئی ہوئی ہے، جہاں قوموں کے سفینے ڈوبے اور قوموں کی قومیں ختم ہو گئیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ میرے بندو سنو، غور سے سنو، میں نے بے شمار قوموں کو تہہ خاک پہنچایا، بے شمار بستیوں کی خاک اڑا دی، انہیں زیر و زبر کر دیا، ان پر عذاب کے کوڑے برسائے، خدائی کے دعوے کرنے والوں کو سمندروں نے نگلا، اور میری خدائی کے منکر انسانوں کو ہواؤں نے اڑایا، اور فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑا۔ وجعلنا عالیہا سافلہا، لوط علیہ السلام کی قوم کو پورا اٹھایا اور زمین پر مارا، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا۔ سب سے بڑا عذاب بے حیا قوم پر آیا ہے، سب سے بڑا عذاب بے حیا قوم پر آیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون تھا، فرعون جس نے کہا میں ہی خدا ہوں۔ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے کہا ہو میں ہی خدا ہوں سوائے فرعون کے۔ انا ربکم الاعلی، سجدے بڑے لوگوں نے کروائے، ہزاروں بادشاہ گزرے جنہوں نے سجدے کروائے، لیکن میں ہی خدا ہوں یہ دعویٰ صرف فرعون نے کیا تھا۔ اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا، ایک عذاب سے ختم کر دیا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے 5 عذاب، زمین میں زلزلہ، پتھروں کی بارش، چیرے مسخ، فرشتے کی چیخ، اور اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے پھینک کر مارا، اور اوپر میں اس علاقے میں سارا پھرا ہوں، ایسا زمین کا ٹکڑا زمین پہ زور سے گرا کہ 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ چلتے چلتے ایک دم ایک نشیبی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے کچھ 40 میل کی پٹی ہے، 50 میل کی، جو ایسے زمین میں دھنسی ہوئی ہے، تو وہ اس میں ہم نے سفر کیا تو ان کا یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ ہے۔ جب اللہ نے پوری ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، وزنی چیز زمین پر گرے تو دائیں بائیں زمین بیٹھ جاتی ہے، پوری بس شہر کو اٹھا کے زمین پر مارا تو 300 میل تک اور 50 میل چوڑائی اور 300 میل لمبائی میں زمین ساری نیچے دھنس گئی، اور آج بھی وہاں ڈیڈ سی، بحر مردار اعلان کر رہا ہے کہ اس کی تہ میں بے حیا قوم دفن ہے جنہوں نے اللہ کو للکارا تھا اور اللہ کے نبی کو کہا تھا نکال دیں گے ہم تو، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون،
کہنے لگے یہ لوط کو نکالو، اس کی بیٹیوں کو نکالو، یہ لوگ حیا والے ہیں، ہمارا حیا والوں سے گزارا نہیں ہے، انہیں نکالو۔ اور اللہ نے ان کو نکالنا ہی تھا، وہ نکلے اور پیچھے میرے اللہ کی پکڑ آئی۔ میرے عزیزو، اس وقت پوری دنیا بے حیائی کی لپیٹ میں ہے۔ سارے مغرب میں عورت نے کپڑے اتار دیے، مرد نے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار پکڑانا چاہتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو نچانا چاہتا ہے کہ جو بے حیائی کا عذاب وہ چکھ رہے ہیں ان کو بھی چکھاؤ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اور جو نسل گانے پہ لگ جائے، موسیقی پہ لگ جائے، اور جہاں لڑکی لڑکے کا اختلاط عام ہو جائے اور اس کو بے حیائی نہ سمجھا جائے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ الارم ہے، الارم کہ یا پیچھے ہٹو یا زمین تمہیں نگلنے کے لیے کسی وقت بھی منہ کھول سکتی ہے، یا پیچھے ہٹو یا ہوائیں کسی وقت تمہارے لیے پاگل ہو سکتی ہیں، یا پیچھے ہٹو ورنہ بادلوں سے پانی کی بجائے آگ برس سکتی ہے، یا پیچھے ہٹ جاؤ یا آتشفشاں پہاڑوں کے لاوے نکل کر تمہیں تہ خاک پہنچا سکتے ہیں، تمہاری راکھ اڑا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ کائنات میرے اللہ کی ہے، یہاں حکومت میرے اللہ کی ہے، نہ یہاں امریکہ حکمران ہے، نہ یہاں یورپ حکمران ہے، نہ یہاں پیپل پارٹی حکمران ہے، اور نہ یہاں سعودی حکمران ہے، یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل القريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ میرے اللہ کی ذات اور میرے اللہ کی صفات، لا محدود ذات، لا محدود صفات۔ میرے بھائیو، یہ اس کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کی امانت ہے، وہ واپس لے گا۔ میرے اللہ کا محکم قانون ہے، جب دنیا کے انسان نافرمان ہوتے ہیں اور اللہ کو للکارتے ہیں اور ناچ گانا عام ہوتا ہے اور ماؤں کا احترام اٹھ جاتا ہے اور باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں اور دوست کو قریب کیا جاتا ہے اور ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور بازاری عورتوں کے پیچھے پھرا جاتا ہے، اور جب شراب عام ہوتی ہے اور جب خیانت عام ہوتی ہے، جب گانا بجانا عام ہو جاتا ہے، تو میرے اللہ کا ایک نظام حرکت میں آتا ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، میں نے پہلے آپ کو اپنی زبان میں بتایا، اب حدیث پاک سن لو۔ ترمذی شریف حضرت علی کی روایت، اللہ کے محبوب سے نقل، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزل وخصفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع۔ کب کہا تھا میرے نبی نے اور کب جا کے ایسے زندہ ہوا جیسے میرا نبی دیکھ کے بتا رہا کہ جب کیا ہوگا، جب حکومت کے لوگ قومی خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے۔ اب تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، دیکھنا کوئی چیز آج کے دور میں ہے یا نہیں ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے کارندے
قومی خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ خود ہی کھا جائے گا، اور امانت رکھنے والا در و دیوار سے لگ کے روتا پھر رہا ہوگا. والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بادشاہوں کی چوکٹ پہ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے بادشاہوں کے طواف کرنا شروع کر دیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائیں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کی عزت احترام بڑا اکرام، اور اندر میں بغض بھرا ہوگا اور نفرت بھری ہوگی، اور اوپر سے بڑا ہیلو ہیلو ہو رہا ہوگا اور اندر میں بغض اور نفرت. اور وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، گانے والے محترم سٹار بن جائیں گے. وہ قوم کیسے فلاح پائے جہاں گانا بجانا تہذیب بن جائے. وہ قوم تمہیں ایٹم بم بنانے سے کچھ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کہ تم اللہ کے، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب اللہ کے باغی بن گئے. جو پاک زندگی میرا نبی لایا اسے اونٹوں کے زمانے سے تعبیر کر کے پیچھے